آج ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے کہ پاور آف اٹرنی دیتے وقت یہ خطرہ مت بھولیں۔ بہت سے لوگ سہولت یا مجبوری کے تحت کسی دوسرے شخص کو اپنے معاملات سنبھالنے کے لیے پاور آف اٹرنی دے دیتے ہیں، لیکن اکثر یہ فیصلہ بغیر مکمل سمجھ بوجھ کے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعد میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاور آف اٹرنی دیتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی دراصل ایک قانونی اختیار ہے، جس کے ذریعے آپ کسی دوسرے شخص کو اپنے نام پر فیصلے کرنے کا حق دیتے ہیں۔ اگر یہ اختیار غلط شخص کو دے دیا جائے تو وہ آپ کی جائیداد یا مالی معاملات میں ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو آپ کے مفاد کے خلاف ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک عمومی جنرل پاور آف اٹرنی ہوتی ہے جس میں آپ تقریباً تمام اختیارات دے دیتے ہیں، جبکہ اسپیشل خاص پاور آف اٹرنی ہوتی ہے جو محدود اختیارات دیے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر معاملات میں خاص پاور آف اٹرنی دینا زیادہ محفوظ ہوتا ہے تاکہ اختیارات صرف ایک مخصوص کام تک محدود رہیں۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی مدت کے پاور آف اٹرنی دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص غیر معینہ مدت تک آپ کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاور آف اٹرنی میں واضح مدت درج کی جائے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ پاور آف اٹرنی دیتے وقت اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروائی جائے۔ غیر رجسٹرڈ دستاویزات نہ صرف کمزور ہوتی ہے بلکہ بعد میں تنازع پیدا ہونے کی صورت میں قانونی مشکلات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پانچویں اور نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کو پاور دے رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ صرف تعلق یا دوستی کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں بلکہ اس کی دیانت اور کردار کو مد نظر رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے نام پر بڑے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل کرنے جا رہا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاور آف اٹرنی دینا آسان ہے، لیکن اس کے غلط استعمال کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اور اگر معاملہ اہم ہو تو کسی ماہر وکیل سے ضرور مشورہ لیں۔ بہت شکریہ۔